صلی اللہ عدد 66 ہلال مولا نے فرمایا، میں آستہ جملہ کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں دنیا والوں، اللہ کو جنگلوں میں ڈھونڈنے والوں، اللہ کو چلوں میں ڈھونڈنے والوں، اللہ کو مراقبوں میں ڈھونڈنے والوں، اللہ کو لڑائی جھگڑوں میں ڈھونڈنے والوں، اللہ کو پیسہ خرچ کر کے ڈھونڈنے والوں، آؤ میں تجھے حسین کربلا میں اللہ ملواؤں۔ جی جی یہ پہلی مجلس ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے بھی قائل ہیں، اور ہم امیر المومنین کی ولایت کے بھی قائل ہیں۔ امیر المومنین سے لے کے آخری امام تک سب کی ولایت کے قائل ہیں۔ اور ساتویں امام سے پوچھا کسی نے، سلمان کے نوکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ساتویں مولا آپ ہمارے لیے حجت ہے، زمانہ ہے آپ کی وجہ سے قائم و دائم ہے، آپ کے لیے ہمارے لیے صرف آپ کی ولایت کافی ہے۔ فتبسم، مولا کے منہ میں تبسم نہیں آیا، مولا کے منہ میں مسکراہٹ نہیں آئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ مولا نے غصے سے کہا، خبردار، مجھ موسیٰ کاظم کو بھی علی کی ولایت کی ضرورت ہے۔ جی اس ولایت کو بچانے کے لیے آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں ہیں۔ سارا دن آپ نے مسائل سنے۔ عبداللہ بن یوسف بصرے کے رہنے والا بہت بڑا تاجر تھا، اس کا دل چاہتا تھا عزاداری کرواؤں، اور وہ عزاداری اتنی کروائی ساری دولت ختم ہو گئی، غریب ہو گیا۔ محرم کا چاند نکلا، گھر کی چھت پہ گیا، چاند کو دیکھ کے کہتا، کاش تو نہ نکلتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، کاش تو نہ نکلتا، علی کی بیٹیوں کے بال نہ کھلتے۔ حکم لیا چاند نکلے، آستینے کھول لو، گریبان چاک کر لو، ہنسو نہیں، ٹھٹھا نہیں کرو، مذاق نہیں کرو، اور میری بیٹیوں، میری عزت والی بہنوں، خدا کی قسم سیدہ زینب کہتی ہے، جب تم میری عزاداری پہ جاتی ہو نا، تم سمجھتی ہو تم صرف امام بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتی ہو، تم دروازے سے اندر جاتے ہو، اے کنیزان زہرا، دروازے پر میری ماں بطول کھڑی، ہر آنے والے کو بیوی کہتی میں زہرا تیری مشکور ہوں۔ دوسری دہلیز کے ساتھ کائنات کا امیر کھڑا ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو، تو میرے حسین کو رونے آیا، میں علی تجھے سلام کرنا، میں علی تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ امیر المومنین خدا جانتا، اپنے کو کمتر نہ سمجھا کرو، پکے تھکے ہوئے ہو، اللہ ہم سب کو آنسوں کی بھیک دے، یہ بھیک ہے، مانگا کرو۔ ہم یہاں تھوڑا سا روتے ہیں نا، مدینے سے زہرا آنسو لے لیا۔ عبداللہ بن یوسف چھپ چھپ کے کبھی اس کونے میں منہ رکھ کے روتا ہے، بیوی نے کندھا ہلایا، کیا ہوا، کیوں چھپ چھپ کے روتے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں روئے۔ کہا محرم کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، اور گھر میں کچھ نہیں جو میں عزاداروں کو دے سکوں، میں عزاداروں کو نیاز دے سکوں۔ آدھی رات کے وقت بادشاہوں سے چھپ کے عزاداری ہوتی تھی، کچھ نہیں میرے پاس۔ دونوں روئے، فلانا زیور بھی بک گیا، فلانا زیور بھی بک گیا، فلانے برتن بھی بک گئے، حتیٰ کہ چارپائیوں پر بچھانے والی چٹائیاں بھی بچھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کہا نیک خاتون ہو کر کی دعا مانگا کرو، اہل بیت کے چاہنے والی ملے، اور اپنے
جا کے روایت کی طرف پڑھوں تو مجھے معاف کرنا. کتاب کا نام زبدۃ المصائب. 1929 میں یہ کتاب انڈیا میں مدینہ چیز کو اس کی فوٹو کاپی اس میں یہ روایت موجود ہے. میں اصلی روایت پڑھوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے. مولا جان کا اس میں یہ ہے کہ 4 سال کی بیٹی تھی. ہم منبر پہ آپ لوگوں سے ڈر کے پڑھتے ہیں بیٹا تھا، خدا جانتا ہے. نہیں یار جوانوں تم تھکے ضرور ہو، یہ تو حسین کے گھر کا معاملہ ہے. بیٹی کو نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے کہا تم مجھے تو چیز مل گئی ہے، نیچے اترو. نیچے اترے، کہا سواری تیار کی. بچی کو پیچھے بٹھایا، کہا جاؤ بردہ فروشوں کے بازار میں لے جاؤ، اسے بیچ دو، جتنے پیسے ملے حسینیوں کے لیے اور تم ماتمیوں کے لیے اور حسین کو چاہنے والوں کے لیے تبرک لے آؤ اور وہ تقسیم کریں گے. اب سوچ کے کہتا کبھی ایسا کام میں نے کیا تو نہیں ہے. عزتدار تھا، بیٹی کو لے کے چلا گیا بردہ فروشوں کے بازار میں. جب وہاں پہنچنے کے بعد بھیڑ بہت تھی، بچی ڈر رہی تھی، کہتے بابا گھر چلے. بابا میں کبھی ایسی بھیڑ میں نہیں آئی اور بابا میں نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں. اب خدا کے لیے معاف کرنا، اگر سینہ پھٹ جائے تو مجھے معاف کرنا. ہائے قربان عبداللہ، تیری 4 سال کی بچی جو بابا موجود ہے، ہائے دربار یزید 4 سال کی سکینہ. کمینہ کہتا یہ بچی یہ کون ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کمینہ اچھا لے کے بازار میں گھنٹہ 2 گھنٹے بار بار گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، بار بار چاند کو دیکھتا ہے. اب مومن فلاں جگہ پہنچے ہوں گے، اب ماتمی وہاں جگہ پہنچے ہوں گے، اب عزادار وہاں آ گئے ہوں گے. کہتا ہے میرا سودا بھی نہیں بک رہا، میرے گھر ماتمی بھی آ گیا. جب یہ کہا کہ سارے چلے گئے، کہا بچی نے بابا بھیڑ کم ہو رہی ہے، کہا کچھ کام ہے تھوڑی دیر رک جاؤ. جب سب بازار بند ہونے لگا تو کہتا ہے میں نے سر اٹھایا، اے مولا تو جانتا ہے ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں تھا. یہ کہنا تھا ایک گھوڑا سوار آیا. کہا عبداللہ اپنا دامن پھیلاؤ. عبداللہ نے دامن پھیلایا. اشرفیہ تھی، کہا اسے میرے پیچھے بٹھا دو. کہا خدا حافظ، اللہ حافظ. بچی کو کہتا بیٹا لڑنا نہیں کسی سے، بیٹا گھر میں جو کام کرے وہ کام کروانا ہے. اگر بوڑھی مستور ہو تو اس سے پیار کرنا ہے، اٹھتے ہی سلام کرنا ہے، دوڑ کے واپس نہیں آنا ہے. بچی وہ پکڑ کے اس سوار کو وہ سوار لے کے چلا گیا. یہ کچھ مٹھائیاں کچھ تبرک لے کے گھر آیا. اجرکم علی اللہ، تبرک لے کے گھر آیا. عزاداری ہوئی. زمانہ تھا کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے، کچھ لوگ اندر عزاداری کرواتے تھے. آیا عزاداری ہوئی، ماتمداری ہوئی. دونوں دروازے پہ کھڑے ہو گئے. علی بابا تیرا شکریہ، فاطمہ باجی آپ کا شکریہ، زہرا بیٹی آپ کا شکریہ. ہر رشتے کو سلام کرتے 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 آج ہم آزادی میں بھی اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے. مولا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. اب میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں، آخری عزاداری ہے اس شہر کی آج، اس گاؤں کی آج کی شب کی آج آخری عزاداری، پھر صبح سلسلہ شروع ہو جائے گا. خدا کے لیے میں اپنے زمانے کے امام کو بلاؤں گا. خدا کے لیے آپ نے لبیک ضرور کہنا ہے، ہائے حسین کہہ دینا کہ مولا کو میں بلاؤں گا. مولا سارا دن کے تھکے ہوئے تیرے عزادار ہیں، مولا ایک لمحے کے لیے صرف درمیان سے گزر جا. زہرا کا لال ایک لمحے کے لیے ذرا آجا، ان موتمیوں کے چہرے دیکھ لے. دادی رات گزری موسم چلے گئے، تقلباب ہوا. تم دیکھو دروازے پر گئے، وہی بچی کھڑی تھی. میں نے کہا تھا نا واپس نہیں آنا ہے. کیوں واپس آ گئی؟
کہا خود نہیں آئی، وہی سوال چھوڑنے آیا ہے۔ کہا کہاں گئی تھی؟ کہا بابا کچھ نہ پوچھو، ایک مزدور کونے میں بیٹھی تھی، وہ کہتی تھی ہائے حسین، ہائے زہرا، ہائے نینا، ہائے سکینہ، ہائے اکبر، ہائے اصغر، ہائے قاسم، یہ جو چھوڑنے آیا ہے کوئی اور نہیں، عباس مولا، اس لیے معذور نہیں ہے۔ خاتم حسین، یا حسین